آج کے مسلمان اور مسلمانوں کے حالات، صبح سے لے کر شام تک ہزاروں ایسی خبریں مل جائیں گی کہ کسی مسلمان کو مارا گیا، کہیں مسلمان کو پٹا گیا، کسی مسلمان کو ٹرین میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کسی مسلمان کو راستے میں جاتے ہوئے مار دیا گیا۔ الگ الگ خبریں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ آج کے مسلمان کو نہ دن میں چین ہے نہ رات میں سکون ہے۔ ایک طرف کاروبار کا ٹینشن، اپنی قرضداری کا ٹینشن، اس کے باوجود اپنی گھروں کی ذمہ داری، حالات پہ حالات، ہر طرف سے مسلمان پریشان ہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر شام تک الگ الگ خبریں، کہیں مسلمان عورتوں کو برقع کے ساتھ دیکھنے پر پریشان کیا گیا، کہیں مسلمان ٹوپی والے کو دیکھ کر پریشان کیا گیا، نقاب پر بیان لگا دی گئی۔ ایسے روزانہ کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو مسلمانوں کا جینا دشوار ہے۔ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہوگا یہ ہم خود جانیں کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ تو نہیں ہے۔ اس برے حالات میں، اس برے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور سے سنیں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہے تو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ وقت ہے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمنے کا، وقت ہے اللہ کے حکموں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنے کا، وقت ہے اپنے اخلاق کو درست کرنے کا، وقت ہے خرافات اور بدعات کو مٹا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا، وقت ہے متحد ہو کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر استقامت کے ساتھ جمنے کا۔ اب جو وقت ہے اپنے ایمان کو بڑھا کر بچا کر آخرت کی دنیا میں لے جانے کا، وقت ہے فانی دنیا اور دنیا کی فانی دولت و شہرت سے بے رغبتی پیدا کرنے کا، آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی سے رغبت پیدا کرنے کا، وقت ہے اپنے دلوں کو اللہ کے قرب کرنے کا، وقت ہے اسلام کے ہر شعبے پر استقامت کے ساتھ جمنے کا۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے عرض کرنا پڑ رہا ہے، آج جو بھی مشکلیں ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے ہی ایمان کی کمزوری ہے، بدعملی کا نتائج ہے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ جب بھی کبھی ہماری ملاقات غیر ایمان والے بھائیوں سے ہوتی ہیں اور ہم اپنے اسلام کی خوبی بتا کر انہیں اپنی اور متاثر کرنا چاہتے ہیں تو وہ سبھی باتوں کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب وہ دور نہیں رہا۔ پہلے کی بات اور تھی، پہلے کے مسلمان یقیناً ویسے ہوتے تھے، بالکل سچ کہتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، پڑوسی کا خیال رکھتے تھے، انصاف پرست تھے۔ لیکن اب کے مسلمان ویسے نہیں ہیں۔ اب تو مسلمان ہم لوگ سے بھی زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور اس طرح کی بہت سی باتیں کہتے ہیں جو مجھے بھی سن کر افسوس ہوتا ہے۔ وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، آج ہم بالکل ویسے ہی ہو رہے ہیں، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات بات پر وعدہ خلافی کرتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار میں بالکل گراوٹ آئی ہے، اللہ کے حکم کو نہیں پورا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا نہیں کرتے، جو سبھی حضرات بخوب تو جانتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ضرورت ہے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمنے کی۔ اگر ہم استقامت کے ساتھ ایمان پر نہیں جمیں گے تو ہمارا حال اس سے بھی برا ہوگا۔ اگر ہم نے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمیں اور اللہ کے حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرتے رہیں اور اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنائیں، جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر سب غیر ایمان والے بھائی اللہ کو سجدہ کرنے میں جھک جائیں۔ کیونکہ غیر ایمان والے بھائی ہسٹری نہیں جانتے، ہماری تاریخ نہیں جانتے، وہ ہمیں ہی دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم ویسے غلط کام، جھوٹ، گالی، بد اخلاقی، بدتمیزی، گانا، ناچ گانا، جوا، شراب اور دیگر کردار میں گراوٹ پیدا کرتی ہیں تو ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ ہمارے مذہب اسلام کو فالو کریں؟ برائے کرم جو بھی حضرات اس ویڈیو کو سن رہے ہیں پوری کوشش کریں کہ اللہ کے حکم و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنے کی ٹھان لیں اور پورے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ وہ دور بھی لائے گا کہ مسلمانوں کو راحت اور سکون کی زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔